تو جب تک روح محمد ہمارے سینوں میں تھی تب تک ہم عماد الدین زنگی بنے ہوئے تھے، نور الدین زنگی بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی بنے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید بنے ہوئے تھے، محمد بن قاسم بنے ہوئے تھے۔ جب تک روح محمدی ہمارے سینوں میں تھی تب تک ہم ارطغرل غازی بنے ہوئے تھے، عثمان غازی بنے ہوئے تھے، تب تک ہم ترگت بنے ہوئے تھے، تب تک ہم بمسی بنے ہوئے تھے، بابر بنے ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں ہم انصاف کے لیے لڑتے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ ہم تلواروں سے نہیں لڑتے تھے، ہم اپنے اندر کی ایمانی طاقت، جرت اور بہادری سے لڑتے تھے۔ مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم نے شک پیدا کر لیا اپنے دماغوں میں، اور یہ شک پیدا کرنے کے لیے یورپ کے لوگوں نے، مغرب کے لوگوں نے، انگریزوں نے، اسلام مخالف طاقتوں نے بڑا زور لگایا ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اور اپنے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر شک کرنے کے لیے یہ انہوں نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ میں یہ پلاننگ کی۔ ایمان ہے کیا؟ دراصل یہ فرمایا گیا الایمان بما جاء بہ تصدیق، ایمان ہر اس چیز کو ماننے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی ایز اٹ از اس بات کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ اگر ہم اس پر سوال کرتے ہیں، چون و چراں کرتے ہیں، اگر ہم اس میں شک کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا۔ اللہ ہے، ہم یہ کس کے کہنے سے مانتے ہیں؟ نبی کے کہنے سے مانتے ہیں۔ تو اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، اس کا قد کیا ہے؟ اگر ہم ان غیر منطقی سوالوں کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم کہیں نہ کہیں غیب کی باتوں پر شک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ایک وقت بڑا پرزور امتحان ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور رحمت عالم جب اس معراج شریف سے واپس آئے تو رحمت عالم حرم کعبہ میں بیٹھ کر کے لوگوں کو معراج کا وہ قصہ سنا رہے ہیں، وہ تاریخ سنا رہے ہیں، وہ کہانی سنا رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک ہی وقت میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے فلاں جگہ گیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے میں نے لامکاں کی سیر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں واپس بھی آ گیا، اور اس حال میں واپس آیا کہ ام ہانی کی گھر کی کنجی ہل رہی تھی، یعنی رات کے اس مختصر سے وقت میں کہ وقت رک گیا اور میں نے اتنا لمبا سفر طے کر لیا، اور اتنے لمبے سفر سے میں واپس بھی آ گیا۔ اب یہ کفار کے پاس میں ایک بہترین موقع تھا مسلمانوں کو برگلانے کا، مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کا، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ابو جہل اور چند لوگ ساتھ میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، اور ان سے کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے پھر لامکاں کی سیر کے لیے گیا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں کی سیر کی، اور میں رات کے اسی پہر واپس بھی آ گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ تمام امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہا کس نے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ کیا مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہا کس نے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں سوچا، کوئی عقل نہیں لگائی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل سچ کہا، بالکل درست کہا، بالکل حقیقت کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے گھر سے مسجد حرام کی طرف دوڑتے ہیں، اور دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور حضور صحابہ کرام سے معراج شریف کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب جب حضرت ابوبکر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر میں رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں کی سیر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کا یہ واقعہ بیان فرماتے جاتے ہیں، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکائے ہر بات پر صدقت یا رسول اللہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سچ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا
فرمایا اے اللہ کے رسول. تو جب ہر بات کی تصدیق کرتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی عقل نہیں لڑائی, کوئی دماغ نہیں لڑایا, جیسے جیسے رسول اللہ فرماتے جاتے ویسے ویسے حضرت ابو بکر صدیق گردن جھکا کر کے عاشق کی طرح عرض کرتے جاتے کہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا. حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا انت صدیق اليوم, آج سے تم صدیق ہو گئے ہو. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صداقت کی وجہ سے کہ وہ تصدیق کرتے جاتے ہیں ہر بات کی, حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب عطا فرمایا, اور اس کے بعد سے ابو بکر صدیق کے خطاب سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. آنیسٹی کی بات کی جائے گی, ایمانداری کی بات کی جائے گی, دوستی میں وفا کی جب بھی بات کی جائے گی, حضرت ابو بکر کا نام سر فہرست ہوگا. تو حضرت ابو بکر کا ایمان یہ ہے کہ اگر یہ بات رسول اللہ فرما رہے ہیں تو 110% درست ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومنے پر دلیلیں مانگتے ہیں. لوگوں نے, صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی, لیکن آج کے مسلمان انگوٹھا چومنے کی دلیلیں مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر شک کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر شک کرتے ہیں, اور یہی شک جب سے امت مسلمہ کے دماغوں میں واقع ہوا, یہی شک جب سے ہمارے دماغوں میں داخل ہوا, تبھی سے ہماری روحانیت کمزور ہو گئی, تبھی سے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, تبھی سے ہمارے اندر کی طاقت کمزور ہو گئی, اور پھر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے, مغرب مسلط ہو گیا, فرعون مسلط ہوئے, قارون و نمرود کے جانشین مسلط ہوئے. اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے وہ 4 مصرے کہے تھے کہ انگریزوں کی جب اس سازش کو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمان پر انگریزوں نے حملہ کیا, صلیبیوں نے حملہ کیا, یہودیوں نے حملہ کیا, اور پورے عرب کو اس طرح سے انہوں نے اپنی سازش کے تحت الجھا لیا, تو انہوں نے 4 مصرے کہے کہ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو جب تک روح محمد ہمارے سینوں میں تھی تب تک ہم عماد الدین زنگی بنے ہوئے تھے, نور الدین زنگی بنے ہوئے تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی بنے ہوئے تھے, حضرت خالد بن ولید بنے ہوئے تھے, محمد بن قاسم بنے ہوئے تھے. جب تک روح محمدی ہمارے سینوں میں تھی تب تک ہم ارطغرل غازی بنے ہوئے تھے, عثمان غازی بنے ہوئے تھے, تب تک ہم ترگت بنے ہوئے تھے, تب تک ہم بامسی بنے ہوئے تھے, بابر بنے ہوئے تھے, اور پوری دنیا میں ہم انصاف کے لیے لڑتے تھے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. ہم تلواروں سے نہیں لڑتے تھے, ہم اپنے اندر کی ایمانی طاقت, جرت اور بہادری سے لڑتے تھے. لیکن جس دن سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ہم اپنے نبی کی باتوں پر شک کرنے لگے, ہمارا ایمان کمزور ہوا, تو ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیے گئے. مغرب کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا, ان کی تہذیب کو اپنا کر کے ہم ترقی یافتہ سمجھنے لگے. لوگوں, اگر آج فلسطین کے حالات خراب ہیں, اردن کے حالات خراب ہیں, لبنان اور لیبیا پر ظلم ہو رہا ہے, اگر آج شام اور عراق کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, اگر آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, تو اس کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم دنیا کو جتنا یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اگر ہم خود کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے اندر کی کائنات کو مسلمان کر لیں اور اپنے اندر کی روح کو روح محمدی بنا لیں, تو یقین جانیے کہ آج بھی اللہ رب العزت ان ظالموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم دنیا بدلنے کے بجائے خود کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر کی روح کو روح محمدی بنانے کی کوشش کریں. جس دن ہمارے اندر عشق محمدی پیدا ہو گیا, یقین جانیے کہ دنیا کی فاتح قوم ہم ہو سکتے ہیں, دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہم ہو سکتے ہیں. کیونکہ روحانیت اگر ہماری محمدی نہیں ہوئی تو یقین جانیے کہ دنیا کی ہر طاقت ہمارے اوپر مسلط ہوگی, اور یہی حال آج ہمارا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر اپنا مضبوط محکم کریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر.